نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو عشر کے متعلق ہے۔ عشر کا معنی ہے 10واں حصہ۔ اس سے مراد زمین میں پیدا ہونے والی جو فصل ہے اس کی زکوٰۃ کو عشر کہا جاتا ہے، اور اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے اندر 267 نمبر آیت کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اور دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام کی 141 نمبر آیت کے اندر اس کا ذکر فرمایا، وآتوا حقہ یوم حصادہ۔ یہ دونوں آیات عشر کے حکم پر مشتمل ہیں۔ میں تفصیل کے ساتھ اس کے مسائل کو بیان کروں گا اور کوشش کروں گا کہ نمبر وائز ایک ایک مسئلہ الگ الگ بیان کیا جائے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے اس میں کہ عشر کس قسم کی فصل پر واجب ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زمین میں پیدا ہونے والی ہر قسم کی فصل پر عشر واجب ہے۔ زمین سے پیدا ہونے والے چاہے باغات ہوں، چاہے زمین سے اگنے والے پھل اور سبزیاں ہوں، چاہے زمین سے اگنے والا کوئی غلہ اناج ہو، اور اسی طرح زمین سے اگنے والا جانوروں کے لیے جو چارہ ہے اس پر بھی عشر واجب ہے، اور زمین کے اندر جو درخت لگائے جاتے ہیں ان درختوں پر بھی عشر واجب ہے۔ حتیٰ کہ آپ کی زمین کے اندر کسی جگہ شہد لگ جائے، آپ اس کا شہد اتاریں تو اس شہد میں سے بھی 10واں حصہ بطور عشر کے نکالنا ضروری ہے۔ یہ تو پہلا مسئلہ مکمل ہوا۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ عشر کی مقدار کیا ہے، عشر کی کتنی مقدار نکالنا ضروری ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عشر کی مقدار کا مدار ہے زمین پر۔ دیکھا جائے گا وہ زمین کیسی ہے۔ بارانی علاقے کی زمین ہے کہ جو زمینیں خود بخود سیراب ہو جاتی ہیں، ان کو سیراب نہیں کرنا پڑتا، یا چشموں کے پانی سے وہ خود بخود سیراب ہو جاتی ہیں، اس قسم کی زمینوں کا حکم یہ ہے کہ ایسی زمینوں پر پورا عشر واجب ہوتا ہے، یعنی کل پیداوار کا 10واں حصہ بطور عشر کے نکالنا ضروری ہے۔ اور اگر زمین ایسی ہے کہ جس سے فصل حاصل کرنے کے لیے اخراجات کرنے پڑتے ہیں، پانی لگانے کے اخراجات کرنے پڑتے ہیں، جیسے نہری علاقے کی زمینیں یا ٹیوب ویل وغیرہ کی زمینیں، تو اس قسم کی زمینوں پر عشر کی مقدار نصف ہو جاتی ہے، یعنی آدھا عشر دینا ضروری ہے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ بارانی علاقے کی اور چشمے والے علاقے کی زمینوں کا عشر 10واں حصہ ہے، اور جو نہری علاقے کی زمینیں ہیں یا ٹیوبل والی زمینیں ہیں تو ان پر نصف عشر ہے، یعنی کل پیداوار کا 20واں حصہ بطور عشر کے نکالنا ضروری ہے۔ اس میں تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ عشر کا نصاب کیا ہے۔ جیسے قربانی کا ایک نصاب ہے کہ کسی کے پاس اس نصاب کی بقدر مال ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے کہ اس نصاب کی بقدر مال ہو تو زکوٰۃ واجب ہے، اس سے کم ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح حج کا ایک نصاب ہے۔ تو عشر کا نصاب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عشر کا کوئی نصاب متعین نہیں ہے، بلکہ زمین سے حاصل ہونے والی جو فصل ہے مقدار میں جتنی بھی ہو، تھوڑی ہو زیادہ ہو، تو اس پر عشر واجب ہے۔ یعنی کل پیداوار کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ، بارانی علاقے والے 10واں حصہ اور نہری علاقے والے 20واں حصہ نکالیں گے، چاہے فصل تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ عشر کس کے ذمہ واجب ہے۔ تو اس کے لیے بات سمجھ لیجئے کہ زمین سے حاصل ہونے والی فصل یا تو وہ اصل مالک حاصل کرے گا، یا جس کو زمین دے رکھی ہے ٹھیکیدار ہے تو وہ ٹھیکیدار حاصل کرے گا، یا وہ زمین 2 افراد کے درمیان مشترک ہے تو وہ 2 افراد اس سے فصل حاصل کر رہے ہیں۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اس فصل کو بیچ دیا گیا اور کوئی خریدار ہے، تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی شخص اس زمین کی فصل حاصل کرے گا اس کے ذمہ عشر واجب ہے۔ اگر مالک حاصل کر رہا ہے خود تو اس کے ذمہ عشر واجب ہوگا، اگر زمین ٹھیکے پہ دے رکھی ہے تو جو ٹھیکیدار ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ عشر ادا کرے۔ اور اگر زمین کی فصل 2 یا 3 یا 4 لوگوں کے درمیان مشترک ہے تو اس صورت میں جب فصل حاصل ہو جائے، جس کے حصے میں جتنی فصل آئے گی
اس کے اوپر اتنا عشر ادا کرنا واجب ہے۔ اور اگر مشترکہ طور پر جب فصل حاصل ہو اکٹھا پوری فصل کا عشر ادا کر دیا جائے تو وہ بھی جائز ہے، اور اگر اپنا اپنا حصہ الگ کرنے کے بعد اپنے اپنے حصے میں سے عشر نکالا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ اور چوتھی صورت کہ وہ زمین کی فصل بیچ دی گئی، تو بیچنے کی صورت میں دیکھا جائے گا کہ فصل کو کچی فصل بیچی ہے یا پکنے کے بعد بیچی ہے۔ کچی اور پکی کا یہاں پر معیار یہ ہے کہ قابل استعمال سے پہلے اس کو کچا سمجھا جائے گا، اور قابل استعمال جب ہو جائے، قابل نفع ہو جائے، تو اس کے بعد اس کو پکا سمجھا جائے گا۔ لہٰذا جب کچی فصل بیچی جائے تو اس صورت میں اس کا عشر خریدار کے ذمہ ہے، اور اگر پکنے کے بعد بیچی جائے تو اس صورت میں اس کا عشر مالک کے ذمہ ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ عشر سال میں کتنی مرتبہ ادا کیا جائے گا؟ ایک مرتبہ دیا جائے گا یا دو مرتبہ دیا جائے گا؟ جیسے زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، اور قربانی سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، صدقۃ الفطر وہ بھی سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، تو کیا عشر بھی ایک مرتبہ دیا جائے گا یا کئی مرتبہ دیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عشر چونکہ ہر فصل پر الگ الگ واجب ہے، لہٰذا سال کے اندر جتنی فصلیں حاصل ہوں گی ہر فصل پر عشر ادا کرنا ضروری ہے۔ سال میں اگر ایک فصل حاصل ہو رہی ہے تو ایک مرتبہ عشر دیا جائے گا، اگر دو مرتبہ فصل حاصل کی جا رہی ہے تو دو مرتبہ عشر دیا جائے گا، تین فصلیں حاصل کی جا رہی ہیں تو تین مرتبہ عشر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ایک فصل حاصل کر لی، حاصل کرنے کے بعد وہ فصل اس نے اپنے گھر میں رکھ لی، بیچی بھی نہیں اور اس کو استعمال بھی نہیں کیا، تو فصل پڑے پڑے سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، چاہے اس پر جتنے سال بھی گزر جائیں اس کے اوپر عشر ایک مرتبہ ہی واجب ہے۔ مثلا چاول کی فصل ہے، گندم کی فصل ہے، یا اس جیسی کوئی اور فصل ہے، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ اس کا عشر دے دیا تو وہ فصل جب تک پڑی رہے گی، سال 2 سال 3 سال پڑی رہے، تو اس طرح اس کے پڑے رہنے سے اس پر عشر واجب نہیں ہوتا۔ جب پہلی مرتبہ اس کو حاصل کیا ہے تو اس صورت میں اس پر عشر واجب ہوتا ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے زکوٰۃ میں آدمی مقروض ہو جائے تو اس کے مقروض ہونے کا اثر زکوٰۃ کی ادائیگی پر پڑتا ہے، تو کیا عشر کا بھی مسئلہ ایسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عشر کا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ آدمی کے مقروض ہونے کا عشر کی ادائیگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کوئی آدمی مقروض ہو یا نہ ہو، مقروض ہو جتنا بھی مقروض ہو، تو اس کا اس کے عشر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ اس کے اوپر بدستور عشر واجب رہے گا۔ جب بھی اس کی فصل آئے گی تو اس میں سے اس کے اوپر عشر کی ادائیگی ضروری ہے۔ ساتواں مسئلہ، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ اسی مسئلے کا زیادہ تر سوال کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے کہ عشر کی ادائیگی اخراجات نکالنے سے پہلے کی جائے گی یا اخراجات کے بعد اس کی ادائیگی کی جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب فصل ہمیں حاصل ہو گئی، اخراجات کا حساب کرنے سے پہلے ہم عشر نکالیں گے، اخراجات کا حساب بعد میں کریں گے۔ اخراجات ہی کی وجہ سے تو عشر نصف ہو گیا ہے۔ جب اخراجات کی وجہ سے عشر نصف ہو گیا تو اب مزید اخراجات کا حساب اس میں کرنا وہ جائز نہیں، بلکہ اخراجات کا حساب بعد میں کرتے رہیں گے۔ جب فصل حاصل ہو گئی، تیار ہو کر ہمارے ہاتھ میں آ گئی، اب جتنی بھی فصل ہے اس کا 10واں یا 20واں حصہ بطور عشر کے دیا جائے گا، حساب بعد میں کیا جائے گا۔ 8واں مسئلہ یہ ہے کہ عشر کا مصرف کیا ہے؟ عشر کی ادائیگی جب کرنی ہے تو عشر کس کو دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے؟ تو اس کا آسان سا جواب ہے کہ عشر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ جہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہاں پر عشر دیا جا سکتا ہے، اور جہاں پر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی وہاں پر عشر بھی نہیں دیا جا سکتا، اور اس کی تفصیل ہم زکوٰۃ کے مسائل کے اندر بیان کر چکے ہیں، اس میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ تو زکوٰۃ کے وہ ضروری مسائل تھے جو عام طور پر پیش آتے رہتے ہیں۔ اب آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش عرض کروں گا۔ وہ گزارش یہ ہے کہ عشر کی ادائیگی کے معاملے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، تنگ دل ہو کر عشر نہیں نکالنا چاہیے، یا تنگ دل ہو کر عشر کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے اوپر واجب کیا ہے تو ہمیں بڑی خوش دلی کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جیسے ہمارے کھیتوں میں کام کرنے والے ملازم ہیں، ہمارے نوکر ہیں، تو انہوں نے کام کاج کیا، محنت کی، کوشش کی، ان کی محنتوں سے، کوششوں کے نتیجے میں وہ ہماری فصل ہمارے گھر آ جاتی ہے، تو اس موقع پہ یہ تصور کر لینا چاہیے کہ انہوں نے تو تھوڑا بہت کام کیا ہے، اصل کام تو اللہ کی ذات نے کیا ہے۔ ہم تو بیج ڈال کے آ گئے تھے، پانی لگا کے آ گئے تھے،
اس بیج کو پھاڑنا، اس میں سے کونپلیں نکالنا، اس میں سے پھر پودے نکالنا، ان پودوں کے اوپر بالیاں لگانا، پھر ان کے اوپر غلہ اور اناج پیدا کرنا، اور اسی طرح پھلدار درختوں کو اگانا، ان کو پھول لگانا، پھولوں سے پھر پھل لگانا، پھلوں میں ذائقے پیدا کرنا، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ تک کی ذات کرتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اتنا کچھ عطا کر رہے ہیں تو اللہ کا حق ہمیں سب سے پہلے نکالنا چاہیے۔ اور یہ بات یقین کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ خوش دلی کے ساتھ عشر نکالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے غلوں میں، اناج میں، کھیتیوں میں بھرپور برکتیں بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ ان کی کھیتیوں کا تحفظ بھی فرماتے ہیں۔ تو ہمیں بڑی خوش دلی کے ساتھ اس حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کتنا بچا، تھوڑا بچا یا زیادہ بچا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا ساری فصل ضائع ہو جاتی، کوئی ایسی آفت آتی، کوئی ایسی بارش آ جاتی، یا کوئی اور ایسی آفت آ جاتی، ہماری فصل کو کیڑا لگ جاتا، کسی بھی صورت میں وہ فصل ضائع ہو سکتی تھی، لیکن بخیر و عافیت اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے حوالے کی ہے، تو ہمیں بڑی خوش دلی کے ساتھ اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، یہ بات بھی تو ہمارے سامنے ہے کہ جب فصل اگانے کے لیے ہم بیج لے کے جا رہے تھے تو تھوڑی سی مقدار میں بیج لے کے جا رہے تھے، اور جب فصل واپس لے کے آ رہے تھے تو بڑی بڑی گاڑیاں بھر بھر کے اپنے پاس لا رہے تھے، بھر بھر کے گاڑیاں لوگوں کو بیچ رہے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بڑی دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے، اور اطمینان رکھنا چاہیے کہ جب اللہ کا حق ادا کر دیا جاتا ہے تو پھر ہمیں مطمئن ہو جانا چاہیے۔ جیسے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے زکوٰۃ دینے کا موقع دے دیا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، عشر دینے کا موقع آ گیا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ سوچ کر بھی شکر ادا کرنا چاہیے الحمدللہ اللہ نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لینے والوں میں سے نہیں بنایا۔ تو یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے، ہمیں اس پہ اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا، لینے والوں میں سے نہیں بنایا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام اسلامک بیانات اور مسائل جاننے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں مفتی انصر آف آفیشیلز کو۔